بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند یہودی ایک جگہ جمع تھے۔ ان میں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے۔ یہودیوں کا ایک خبیث عالم ابو فحاص بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بڑا گستاخ انسان تھا، اللہ کے بارے میں بڑی فضول باتیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے متعلق عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب انہوں نے ابو فحاص کی یہ باتیں سنی تو مجمع کو پڑے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو فحاص سے غصے میں کہا، اے دشمن خدا، اپنی زبان کو لگام دو۔ ابو فحاص یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹا اور گستاخی سے بولا، مجھے خدا سے کوئی مطلب نہیں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے ابو فحاص یہودی کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ یہودی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کا گال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابو بکر نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے مجھے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا تھا۔ میں برداشت نہ کر سکا اور اس دشمن خدا کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودی یہ سن کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے بتایا ہے۔ مگر وہ یہودی تکرار کرنے لگا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور اس یہودی کا بانڈا پھوڑ دیا۔ یہودی اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی گواہی سن کر خاموش ہو گیا۔ اب اس کے پاس انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو آگ کا عذاب۔ سورۃ العمران 181۔ یوں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں گواہی دی۔ یہودی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں۔